اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ملک افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی 10 سالہ یا 5 سالہ میگا پروجیکٹس نہیں بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے یہ مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سن 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے جانے والی افغانستان کی ایک جھلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالب علموں کے بارے میں تمام دنیا کا یہ خیال تھا کہ افغان طالب علم جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے، امریکی فوجوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ تمام دنیا جانتی تھی کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے تو دوسری طرف مسلسل 50 سالوں تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ افغانستان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ لیکن دوستو، افغان طالبان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونا، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ٹائیگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا اور افغان طالب علم اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی اور ان ذخائر کے مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر آ کھڑا ہوا ہے اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے چائنا ہی کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یا جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی بہت کم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 جدید شہروں کی تیز رفتار اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تیاری کا کام جاری ہے جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر میں بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان کے جنگ سے تباہ حال یہ شہر سن 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو کہ ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر قائم عمارات رکھنے والا ملک بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے تو دوسری طرف وہ سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیرات میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات کو بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، کوش ٹیپال کینال کے نام سے 1 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز رکھنے والا ملک بن جائے گا
تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتلے اور بنجر ملک کو ایک زرخیز اور زرعی ملک بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی اکانومی میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے بھی کام میں لانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں TAPI پائپ لائن منصوبے کی شکل میں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنا لیا گیا تھا، جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے التوا میں رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کیا جا چکا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہونے جا رہا ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کے ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکے گا۔ دوستو، جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک و افلاس اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب ان پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع بھی میسر آ رہے ہیں، جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ افغان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام پروجیکٹس پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے امپورٹ نہ کیا جائے، بلکہ جو سہولیات ان کے پاس اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں انہیں ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ان کے انجینئرز بڑی عقل مندی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی پرانی مشینری کو نہ صرف اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروجیکٹ سے اس مشینری کو دوسرے پروجیکٹ میں منتقل بھی کر رہے ہیں۔ وہ لیتھم اور دوسرے معدنی ذخائر کو فوری طور پر کان بھی کر رہے ہیں اور انہی ذخائر کو ساتھ ہی عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ سن 2025 تک مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ چند سالوں میں ہی ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ 1994 میں آنے والی طالبان حکومت کے برعکس انہوں نے اپنی تعلیمی پالیسیوں میں بھی کافی حد تک نرمی کر دی ہے۔ اب وہ نئے کالجز اور یونیورسٹیوں کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ تعلیمی یونیورسٹیاں اور کالجز ایسے تعلیمی درسگاہیں ہوں گی جو کہ دینی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ماہر افراد تیار کریں گی، تاکہ مستقبل میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی کے بھی مرہون منت نہ رہیں۔ بہت سی جدید صنعتوں کے قیام کے لیے افغانستان میں بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، تاکہ تمام مصنوعات اپنے ہی ملک میں پیدا کی جا سکیں۔ جب افغانستان معاشی لحاظ سے سٹرونگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط ہو جائے گا تو امن و امان کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔